اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین السلام علیکم۔ ذی القعدہ کا مہینہ جس میں مختلف مناسبتیں ہیں اور کچھ مناسبتیں گزر گئیں۔ پہلی ذی القعدہ جناب معصوم قوم کی ولادت تھی، 11 ذی القعدہ امام رضا علیہ السلام کی ولادت، اور کچھ مناسبتیں ابھی آنے والی ہیں، جیسے 25 ذی القعدہ دہو الارض کی تاریخ ہے جس کے اعمال ہیں، اور بہت ہی اس دن کے روزہ رکھنے کی بہت سفارش ہے۔ دہو الارض وہ دن ہے کہ جس دن کعبے کے نیچے سے زمین کا فرش بچھایا گیا ہے، اس لیے اس کو دہو الارض کہا جاتا ہے۔ راوی امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے، 25 ذی القعدہ کے بارے میں امام رضا علیہ السلام راوی سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ وہ دن ہے کہ جس دن جناب ابراہیم اور حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ اس دن روزہ رکھنا 60 سال کے روزے کے برابر ہے، اور اعمال بھی ہیں مفاتی میں اس دن کے۔ کوشش کریں کہ جہاں تک ممکن ہو وہ اعمال اور مختصر نماز اور دعا جو ہے اسے بجا لائیں۔ اسی طریقے سے 23 ذی القعدہ جو امام رضا علیہ السلام کی خود شہادت کی بھی تاریخ بعض نقل میں مانی گئی ہے، اور ہمارے ہندوستان پاکستان میں 23 ذی القعدہ کو شہادت کی تاریخ مانتے ہیں، ایران وغیرہ میں دوسری بھی تاریخ ہے۔ آج کے دن آپ کی زیارت جو ہے وہ بہت تاکید ہے کہ 23 ذی القعدہ کو امام رضا علیہ السلام کی زیارت کریں۔ نزدیک سے نہیں کر سکتے تو دور سے بھی زیارت کرنے کی سفارش ہے۔ اس دن امام رضا علیہ السلام کی زیارت پڑھنا نہ بھولیں۔ بہت سی زیارتیں ہیں، جب ہم حرم میں جاتے ہیں تو پڑھتے ہیں، وہ مخصوص زیارتیں مفاتیح میں آپ کو مل جائیں گی۔ آپ جا کے 23 تاریخ کو انشاءاللہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت پڑھیں، کیونکہ یہ امام رؤوف، ان کی زیارت کی بہت عظمت ہے۔ وہ جناب دیبل کا مشہور واقعہ اور شعر بھی موجود ہے کہ جناب دیبل جب اشعار سنا رہے تھے مصیبت اور مصائب اہل بیت کا، اور یہاں تک پہنچے کہ انہوں نے کہا کہ وہ قبر ببغداد، ایک قبر ہے بغداد میں، اور یہ شعر سنا کہ یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تک مصائب کے بارے میں جو شعر انہوں نے پڑھا اور یہ کہہ کر خاموش ہو گئے، تو جناب دیبل سے محمد رضا علیہ السلام نے کہا کہ اے دیبل، 2 بند میں بھی بتاؤں اور تمہارے اس مرثیے کو مکمل کر دوں؟ تو فرمایا کہ جی آپ بتائیے۔ تو امام علیہ السلام نے یہ جملہ کہا کہ وَقَبْرٌ بِطُوسٍ یا لہا من مصیبہ، کہ یہ قبر ہے جو طوس میں ہے اور ہم اس پہ غم مناتے ہیں اور مصیبت مناتے ہیں۔ تو دیبل متعجب ہوئے، کہا مولا کون ہے جو جس کی قبر طوس میں ہوگی؟ کوئی ایسا تو آپ کا نہیں ہے آپ کے آباء و اجداد میں یا کسی نسل میں کہ جس کی قبر طوس میں ہے، اور مجھے ابھی تک علم نہیں ہے، مجھے ابھی تک پتہ نہیں ہے۔ تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دیبل، وہ قبر کسی اور کی نہیں ہوگی بلکہ میری قبر ہوگی۔ اور سنو دیبل، اس سرزمین پر میری شہادت کے بعد اور میرے دفن ہونے کے بعد وہ زمین میرے شیعوں کے رفت و آمد کا مرکز بن جائے گی۔ آج آپ دیکھیے مشہد الرضا شیعوں کے رفت و آمد کا ایک عظیم مرکز دنیا میں بنا ہوا ہے، یعنی اتنی تعداد میں شیعہ بہت کم ہی مقام پر یا کربلا میں 40 میں اکٹھا ہوتے ہیں، اور یا پھر مشہد میں آپ کو شیعوں کا ہجوم ملے گا۔ تو اس بات کو امام رضا علیہ السلام نے اس کی غیبی خبر امام نے اپنے علم امامت سے پہلے ہی دے دیا تھا کہ یہ زمین، یہ طوس ہمارے شیعوں کے رفت و آمد کا مرکز بن جائے گا، اور جس نے بھی اے دیبل میری زیارت کی وہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ ہمارے درجات میں ہوگا۔ ہاں عزیزوں، 23 ذی القعدہ
جو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی بھی تاریخ ہے۔ ایک نقل کے مطابق امام کی مخصوص زیارت کو نہ بھولیں، جہاں بھی ہیں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کو پڑھیں، اور امام کے ساتھ ان کے درجے میں اور ان کے ساتھ انشاءاللہ ہم سب کو زیارت کرنے کے بعد ہمارا جو درجہ ہو امام کے ساتھ ہو، اور امام کی صحبت اور معیت ہمیں انشاءاللہ قیامت میں نصیب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ